اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں آج تھوڑی سی بات کروں گا آ، جو سوشل میڈیا ایپس ہیں وہ کیا ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، سوشل میڈیا ایپس کا یوز کیا ہے، بزنس مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے لیے یہ کتنا کیسے استعمال کیے جاتے ہیں، اور بھی ان کے بارے میں جو چیزیں ہیں جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں سمجھنا، ان سب کے اوپر جو ہے میں آج تھوڑی سی بات کروں گا۔ دیکھیں، سوشل میڈیا ایپس جو ہیں وہ بنیادی طور پہ آپ کے موبائل میں مختلف جو چھوٹے چھوٹے جن کو آپ ٹچ کرتے ہیں، جو مختلف کلرز کے جو ہیں، جو بارز ہوتی ہیں، آپ ان کو جب وہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک پوری سائٹ کھل جاتی ہے، اس کو ایپس کہتے ہیں۔ یہ ایپس جو ہیں یہ آپ کے موبائل میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایپس جو ہیں یہ آپ کے لیپ ٹاپ میں بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ کے ٹیب میں بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان ایپس کا استعمال کیا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا میں روشنی ڈالتا ہوں۔ بنیادی طور پہ دیکھیں، سوشل میڈیا ایپس جو ہیں یہ بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ آپ اپنے دوستوں سے، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ کنیکٹیوٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج کے دور میں جو ہے۔ پہلے زمانے میں جب کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی تھی تو لوگوں کو بہت بہت دن تک جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہوتا تھا۔ ایک خط ہوتا تھا، تار ہوتی تھی، یا مختلف جو ہے وہ جو جو مینول طریقے ہوتے تھے خبر پہنچانے کے، ایک دوسرے تک اپنی دکھ سکھ پہنچانے کے، خیر خبر یا ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھنے کے، یا ایک دوسرے کے حال احوال سے جو ہے جان پہچان کے لیے، یا ایک دوسرے کا حال جاننے کے لیے خط ہوتا تھا، ڈاکیا خط، اور وہ والا ٹپیکل سٹائل جس میں خط ٹریول کرتا تھا، پھر وہ 3 دن 4 دن 5 دن کے بعد پہنچتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ چینج ہوا، اس کو تھوڑا جدت آئی، اس کے اندر جو ہے UMS ارجنٹ میل سروس جو ہے وہ شروع ہوئی، پھر اس کے اندر جو ہے مختلف کمپنیاں آ گئیں، OCS TCS، انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ڈیلیوری دینی شروع کر دی۔ لیکن انسان ہمیشہ اس چیز کا قائل رہا ہے کہ وہ زیادہ تیز کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے، زیادہ تیز جو ہے پیغام رسانی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے جو ہے اس نے بہت سارے ذریعے جو ہے اس کے اوپر وہ کام کر رہا تھا۔ جب ٹیلی فون آ گیا تو ٹیلی فون کے ذریعے پھر آہستہ آہستہ اور بھی بہت ساری چیزیں آ گئیں۔ مطلب کہ ٹیلی فون سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم اور مؤثر ذریعہ تھا اپنی بات پہنچانے کا، اپنی خبر پہنچانے کا، یا کسی کی خیریت پوچھنے کا، دریافت کرنے کے لیے۔ لہٰذا ٹیلی فون آہستہ آہستہ جو ہے، صرف انہوں نے کہا کہ فون ہی نہیں، چونکہ سگنلز ہیں تو سگنلز کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ ویژول بھی کنورٹ کرنا چاہیے، ہمیں امیجز کنورٹ کرنے چاہیے، ہمیں ویڈیو کو کنورٹ کرنا چاہیے، ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں کو کنورٹ کرنا چاہیے۔ سو اس کے اوپر جب کام کیا جانا شروع ہوا تو پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ سگنلز کے ذریعے آپ بہت کچھ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک۔ اور آہستہ آہستہ پھر ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر جب انٹرنیٹ کی ابتدا شروع ہوئی، اور انٹرنیٹ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے کہاں پہ سٹارٹ ہوا، انہوں نے آپس میں جو ہے وہ نیٹ ورکنگ سٹارٹ کی، اپنے کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپس میں شیئرنگ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ پوری دنیا کے ساتھ شیئرنگ کی جائے، اور پھر پوری دنیا کے ساتھ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے یہ نیٹ ورکنگ اور شیئرنگ جو ہے یہ بڑھتی چلی گئی۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ صرف فائل ٹرانسمٹ کرنا بلکہ ایک دوسرے کی ویژول اور ویڈیو کو بھی ٹرانسمٹ کرنے کی طرف جو ہے ان کا دھیان گیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس کے اوپر کام جب شروع کرنا کیا تو پتہ چلا کہ یہ ڈویبل ہے، یہ ممکن ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی زمانہ تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ٹیلی فون پہ جو ہے وہ لوگوں کی تصویریں بھی نظر آئیں گی، اور پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ نہ صرف تصویر بلکہ ویڈیو بھی نظر آنے لگی۔ واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا، اسکائپ کا زمانہ آ گیا، آہستہ آہستہ اسکائپ کالز ہونے لگیں، واٹس ایپ کالز ہونے لگیں، ایمو کالز ہونے لگیں، اور مختلف جو ہے ایپس جو ہیں، وائبر جو ہے وہ یوز ہونے لگا۔ پھر اسی طرح اور بہت سارے ایپس ایسے ہیں جن کے اوپر جو ہے باقاعدہ تصویریں اور ویڈیو جو ہے وہ چیٹ ہونے لگی۔ پھر آپ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ پہلے تو SMS ہوتا تھا، SMS جو ہے وہ اس کے ذریعے آپ ایک دوسرے کو میسج پہنچاتے تھے۔ SMS تھوڑا کاسٹلی تھا، اس کو تھوڑا سا واٹس ایپ نے آ کے اور چیپ کر دیا، فری کر دیا۔ آپ نے ویڈیوز بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو پہنچانی شروع کر دی، وائس نوٹس کے اندر جو ہے وہ تبادلہ خیال ہونا شروع ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ ویڈیو میسیجز بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو بھیجے جانے لگے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ MMS بھی ہوا کرتا تھا SMS کے ساتھ۔ MMS میں بھی جو ہے آپ اپنی ویڈیو یا
اپنی آڈیو جو ہے وہ آپ بھیجا کرتے تھے، تصویر بھیج دیا کرتے تھے، لیکن MMS جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایبسلیٹ ہو گئی ٹیکنالوجی، اور اس کی جگہ پہ جب یہ واٹس ایپ اور یہ ایپس آئے تو انہوں نے آ کے جو ہے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو بالکل جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیا۔ اب یہ ہے کہ انسان چونکہ انٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، اور انٹریکٹ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ جو ہے وہ پیورلی ذاتی ہے، چونکہ انسان گھر سے دور ہوتا ہے، فیملی سے دور ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پیاروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے کلوز بلڈ ریلیشنز کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہے۔ سو کنیکٹیوٹی اور انٹریکٹیوٹی جو ہے، یہ وہ بنیادی دو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انسان مجبور ہوا، اور اس نے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مینز جو ہیں وہ اس نے وہ کی۔ اس کے علاوہ کاروبار، بزنس بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ بزنس کے لیے بھی جو ہے انسان نے اس کے لیے اس کو کنیکٹ رہنا پڑتا ہے، اس کو کاروبار کہ نہ صرف آرڈرز لینے کے لیے بلکہ آرڈرز دینے کے لیے، نہ صرف یہ کہ اس کی پیمنٹ کی وصولی کے لیے بلکہ پیمنٹ بھیجنے کے لیے بھی جو ہے اس کو یہ ساری چیزیں اور انفارمیشن کا جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اس کو ایٹ اینی کاسٹ جو ہے وہ کنیکٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کے ساتھ جو ہے وہ نیٹ ورکنگ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ نیٹ ورکنگ کے لیے بھی انسان کو یہ ایپس چاہیے تھے، وہ نیٹ ورک بنانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ یہاں بیٹھ کے جو مارکیٹ کر سکے، یہاں بیٹھ کے اپنی پروڈکٹ کو، اپنی چیزوں کو، اپنی ایون سو مچ سو کہ اس کی جو سروسز ہیں وہ بھی وہ انٹرنیشنلی جو ہے اس کو انٹرنیشنلائز کر سکے اور دوسرے لوگوں تک پہنچا سکے۔ اب دیکھیں یہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر لابنگ فرمز بنی ہوئی ہیں، لابیسٹ ادارے ہیں، سائٹس ہیں جہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ بڑے بڑے آرڈرز لیتے ہیں۔ اگر آپ نے ملکوں کے لیول پہ جو ہے وہ لابنگ ہوتی ہے دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے، امریکہ کے اندر آپ دیکھیں کہ ایون انڈین، پاکستان اور جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ لابنگ کرتے ہیں اپنے لیے جو ہے کانگریس مینس کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک نیٹ ورکنگ ہے اور ایک کنیکٹیوٹی ہے اور ایک انٹریکٹیوٹی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے ملکوں کے لیے اور انڈیویجولس کے لیے دونوں صورتوں میں۔ پھر اسی طرح موبائل فون اور ڈیوائسز جو ہے وہ ان ایپس کی وجہ سے دن بدن اہم ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اس سے پہلے ٹیلی فون جو ہے وہ محض ٹیلی فون کال سننے کا ایک ذریعہ ہوتا تھا، آپ فون سن لیتے تھے، فون کر لیتے تھے، میکسیمم یہ ہوتا تھا کہ آپ نمبر فیڈ کر لیا کرتے تھے، کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پہلے ہاتھ سے لکھتے تھے، ڈائری بنائی ہوتی تھی، پھر آپ نے جو ہے اس کے اندر فیڈنگ شروع کر دی، تو آپ کے پاس یہی ایک ڈیٹا ہوتا تھا، کال سننا، کال کرنا اور موبائل نمبرز۔ پھر آہستہ آہستہ یہ جو ہے یہ آگے بڑھتا گئی یہ چیز، اب اس کے اندر جو ہے آپ اپنے بہت سارے ڈاٹا، اپنی ویڈیوز، اپنے ڈاکومنٹس، آپ اپنا سی وی، پریزنٹیشنز اور بہت ساری چیزیں جو ہے آپ اس کے اندر سیو کر سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ آپ کی مختلف ایپس کے اوپر جو آپ کے اکاؤنٹس بنے ہوتے ہیں ان کے پاسورڈز بھی آپ کے اس کے اندر سیو ہوتے ہیں، آپ کی جو مختلف ایپس ہیں جو آپ نے مختلف ویب سائٹس کے اوپر جو ہے جہاں آپ نے اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں ان کی ایپس آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، چاہے وہ ٹویٹر ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے یا لنکڈن ہے یا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں کے جو ہے وہ ان کی ایپس آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور آپ کی ایک فنگر ٹپ پہ ہوتے ہیں، آپ ان ایپس میں جا کے جو ہے آپ کنیکٹیوٹی کرتے ہیں، آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ان دوستوں کے ساتھ، ان تمام کاروبار کرنے والی فرمز کے ساتھ، یا آپ لنکڈن پہ جاتے ہیں، آپ اپنا سی وی اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ نوکریوں کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں وغیرہ، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی جو ان ایپس کے ذریعے جو ہے آپ اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ موبائل میں آ چکا ہے، اور موبائل ڈیوائسز جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہت اہم ہوتی چلی جا رہی ہیں جن کے پہلے اتنی اہمیت ان کی نہیں ہوتی تھی۔ اب دیکھیں کہ موبائل ڈیوائسز کی اہمیت ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر سے، اپنے پی سی سے دور ہو گئے۔ پہلے گھروں کے اندر عمومی طور پہ کمپیوٹر، بڑے کمپیوٹر رکھے جاتے تھے، امپورٹنٹ سمجھا جاتا تھا۔ اب کمپیوٹر کی دنیا اور کمپیوٹر ایسیسریز سے آپ کی جان چھوٹ چکی ہے۔ میکسیمم اگر آپ نے رکھنا ہوتا ہے تو آپ ایک لیپ ٹاپ رکھ لیتے ہیں یا کوئی ٹیب رکھ لیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ ایک اچھا موبائل جس کی اچھی میموری ہو، آپ اس کو بطور اپنا منی لیپ ٹاپ اور منی کمپیوٹر کے جو ہے آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ انٹرنیٹ تک رسائی کے لیے یہ ایپس بہت اہم ہے۔ اگر آپ نے انٹرنیٹ یوز کرنا ہے تو الٹیمیٹلی جو ہے آپ کے پاس اگر یہ ایپس
ایپس نہیں تو آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ کو فیس بک کے لیے ضرورت پڑتی ہے, آپ کو ٹویٹر کے لیے ضرورت پڑتی ہے, آپ کو ڈفرینٹ جو سوشل ایپس ہیں جن پہ آپ نے اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں, آپ اپنی فالوئنگ بڑھا رہے ہیں, آپ لوگوں تک ایکسیس کر رہے ہیں, لوگوں تک اپنی میسیجنگ بڑھا رہے ہیں, اور اپنے ایک خاص قسم کی جو فینز ہیں, فین کلب کے اندر آپ اضافہ کر رہے ہیں. تو ایٹ اینی کاسٹ جو ہے آپ اس کے ذریعے نیریٹو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ذریعے آپ امیج بلڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ذریعے جو ہے آپ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, اس کے ذریعے آپ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کو. سو یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنے ان ایپس کے ذریعے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ایپس بہت اہم سمجھے جاتے ہیں. انفارمیشن, دوستی, نیٹورکنگ, نیوز کے ساتھ ساتھ یہ ایپس جو ہیں یہ آپ کو شاپنگ کرنے میں جو ہے وہ بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. آپ اس میں فیصلہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے ایپس بھی موجود ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ٹرینڈس کیا چل رہے ہیں, جو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے کون کیا سوچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ فیس بک کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ٹرینڈ جو ہے وہ بیچتے ہیں. پیچھے جب الیکشن ہوئے تھے تو فیس بک پہ ایک الزام تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈیٹا بیچا ہے, سیل کیا ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو. ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ ٹرینڈنگ جو ہے باقاعدہ نوٹ کی جاتی ہے. فار ایگزامپل, آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے, آپ کس پہ ہنس پڑتے ہیں, آپ کس پہ غصہ کرتے ہیں, آپ کون سی چیز ہے جس پہ آپ ہرٹ بھیجتے ہیں, کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر جو ہے آپ اپنی کیئر بھیجتے ہیں, کون سی ایسی چیز جس پہ کمنٹ کرتے ہیں. تو یہ سارا ڈیٹا کہیں پہ نوٹ ہو رہا ہوتا ہے. کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ سب, آپ کون سی سائٹس کو جو ہے آپ ہٹ کرتے ہیں, کلک کرتے ہیں. سو یہ سب کچھ جو ہے کہیں کسی لیول پہ جو ہے وہ باقاعدہ فیڈ ہو رہا ہوتا ہے. سو وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ فیس بک نے بیچا. تو جب بیچا تھا تو اس سے باقاعدہ اس سے پوچھ گچھ ہوئی تھی کہ آپ نے یہ کیوں کیا. لہٰذا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے موڈ سوئنگس کے اندر. جب آپ کو نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, کوئی امیج بلڈ کرتے ہیں, یا کوئی آپ پولیٹیکل تھاٹ نیا آپ اسرٹ کرتے ہیں یا انٹریزم کرتے ہیں, تو اس تمام صورتحال کے لیے جو ہے یہ بڑی اہم ہے کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کیا میں ایسی چیز کروں گا کہ لوگ اس کو پسند کریں گے. مختلف سرویز آپ دیکھیں کنڈکٹ کیے جاتے ہیں اسی اس کے اوپر جو ہے. ان سرویز کی بنیاد پہ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں, ان سرویز کی بنیاد پہ بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ انیشیٹ کیے جاتے ہیں, ان سرویز کی بنیاد پہ ایسے بڑے کام کیے جاتے ہیں جو کہ جن کے نتیجے میں جو ہے بہت سارا پیسے کا فلو, بہت سارے لوگوں کی ان کی جو تھاٹس ہیں اور ان کی جو پسند اور ناپسند جو ہے وہ اس کا بہاؤ جو ہے وہ کسی ایک سمت میں ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہیلپ فل ہوتی ہیں اور یہ ایپس کے ذریعے جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں. آپ شاپنگ کر سکتے ہیں, اب دیکھیں دراز کے نام سے, یا اور بہت ساری ایسی سائٹس ہیں جہاں پہ آپ ان کو پے کرتے ہیں اور آپ وہاں سے جو ہے وہ کر لیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ زمین.com وغیرہ پہ آپ پلاٹس لیتے ہیں, آپ گھر لیتے ہیں. اسی طرح جو ہے کچھ ایسی سائٹس ہیں جہاں پہ رشتے باقاعدہ ہوتے ہیں, کچھ ایسے ایپس ہیں جن پہ آپ باقاعدہ دوستیاں اور ڈیٹنگ کے ایپس بنائے گئے. سو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان ایپس کے ذریعے ہو رہی ہیں, اور ان ایپس کے ذریعے جو ہے وہ آپ باقاعدہ آپ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ رہے ہوتے ہیں, اور انفارمیشن ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو دنیا کی کوئی بھی چیز کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے, آپ اس پہ جاتے ہیں, ویڈیو دیکھتے ہیں, آپ اس کے اندر جو ہے وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. کتابیں ہیں, بہت ساری لائبریریز بنا سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کی. سو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ان ایپس کے اندر موجود ہے, یہ آپ کو ایکسیس دیتا ہے, آپ کو باقاعدہ جو ہے آپ کو گروم کرتا ہے, اور آپ کو باقاعدہ جو ہے اس لیول پر لے جاتا ہے جہاں پہ جو ہے آپ ان چیزوں کو وہ کرتے ہیں. سوشل میڈیا ایپس کا جو مین یوز ہے وہ بنیادی طور پہ کمیونیکیشن کے لیے ہے. آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, کولیبریشن کے لیے ہے, آپ کولیبریٹ کرتے ہیں, آپ اوپینین میکنگ کرتے ہیں اور ریویوز آپ دیتے ہیں مختلف کتابوں پہ, مختلف فلموں کے اوپر, مختلف لوگوں کی باتوں کے اوپر جو ہے. اگر آپ کو کسی پولیٹیشین کا وہ نہیں اچھا لگا, آپ ٹویٹ کر دیتے ہیں, یہ آپ کا ریویو ہے, آپ کی اوپینین ہے. برا لگا تو بھی, اچھا لگا تو بھی, دونوں صورتوں میں کولیبریشن ہوتی ہے. بہت سارے لوگ کنسورشیمز بنا لیتے ہیں, بہت سارے لوگ مل کے جو ہے وہ گروپس بنائے ہوتے ہیں. واٹس ایپ پہ گروپ ہے, مختلف لوگ کولیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, خبریں کے اندر کولیبریشن چل رہی ہوتی ہے, بزنس ماڈلس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہوتی ہے, مختلف کارنرز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے, لیکچرز چل رہے ہوتے ہیں, اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کولیبریشن کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ برانڈ مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے اگر کوئی برانڈ ہے تو آپ مختلف
ऐप्स उसके आपको बना दिए जाते हैं, आपको पता चल रहा होता है कितने लोग उसको खोल के बैठे हुए हैं, कितने लोग उसको देख रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट देखी जा रही है, कौन सी प्रोडक्ट को ज़्यादा हिट किया जा रहा है, कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, किसकी डिमांड कम है, कैसे उसकी डिमांड को बढ़ाया जा सकता है। इसके ऊपर जो है ये सारा कुछ जो ब्रांडिंग और मॉनिटरिंग जो है ये इसके ऊपर चल रही होती है। एंटरटेनमेंट भी इसके ऊपर जो है वो चल रही होती है। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो एंटरटेनमेंट के ऐप्स हैं, उसके ऊपर जो है ऐसी वीडियोज़ देख रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं जो आपको एंटरटेन करती हैं। आप देखें कि इसके अलावा जो है वो मीडिया शेयरिंग हो रही होती है। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, न्यूज़ की शक्ल में, एंटरटेनमेंट की शक्ल में, म्यूज़िक की शक्ल में। आपको कोई गाना पसंद आता है, आप उसका लिंक शेयर कर लेते हैं, या आपके पास कोई वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप उसको शेयर कर लेते हैं। या कोई तस्वीर है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, कोई जोक है, कोई बात है, कोई ख़ास अच्छी बात है, कोई शेर है, कोई नज़म है, या व्हाटएवर, तो आप उसको जो है आप शेयरिंग कर लेते हैं। इसके अलावा ये कि ये पेड एडवर्टाइजमेंट जो है ये भी इसके ज़रिए जो है वो चल रही होती है, और पैसा भी कमाया जाता है, अर्निंग भी हो रही होती है। अब तो ये है कि चूँकि यूट्यूब खुद, फेसबुक खुद, ट्विटर खुद जो है वो अर्न कर रहे हैं, और वो खुद आपको कहते हैं कि आप हमारे ज़रिए एडवर्टाइज़ करें, हम आपको बताएंगे कि क्या एडवर्टाइज़ करना है। लिहाजा वो खुद एक बहुत बड़े एडवर्टाइज़र के तौर पे जो है वो इस वक्त सामने आ चुके हैं। अगर आपका कोई कंटेंट है, कोई चीज़ है जिसको आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो आप उनको पे करते हैं, उनकी फ़ीस होती हैं, आपने सर्टन तरीक़ेकार है वो आपने अडॉप्ट करना है, फिर उसके ज़रिए आप पैसे देते हैं और आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी बड़ी ज़रूरी है कि बिज़नेस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये बड़ी अहम चीज़ है जो कि सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो आप कर सकते हैं। ये क्या होती है कि आप सोशल जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो बहुत एसेंशियल समझे जाते हैं, इसके ऊपर जो है आप जाके जो है आप अपने बिज़नेस को जो है उसको मार्केट करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे, आप फेसबुक पे अपने पेजेस बनाए होते हैं, आप उस पर अपने प्रोडक्ट्स रखते हैं, लोगों को आप बताते हैं कि ये प्रोडक्ट्स के फ़ायदे क्या हैं, इसके ऊपर छोटी छोटी वीडियोज़ बनाते हैं, प्रोमोज बनाते हैं, उसकी जो है कैंपेन पूरी की पूरी जो है वो आप लॉन्च करते हैं। और इस तरह जो है ये आप उससे बिज़नेस जो है वो अपने उसको बढ़ावा देते हैं। अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस है, नहीं है, तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। कस्टमर्स के साथ आप कांटेक्ट में रहते हैं, आपको ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। कस्टमर्स जो है ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट्स आ रही हैं, आप उसमें बैंक को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बैंक के ज़रिए जो है आपने एक फॉर्म अपलोड कर देते हैं, वो उसमें अपने कार्ड्स के नंबर्स और अपनी कीज़ और बाकी अपनी जो उनकी जो प्राइवेट और जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसमें फीड करते हैं, और उसके नतीजे में जो भी पेमेंट होती है वो पेमेंट करते हैं, और वो पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंच जाती है। बैंक अपने पैसे चार्जेस उसमें से काट लेता है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि मिजाज और मूड को समझने के लिए और बिज़नेस ट्रेंड्स को देखने के लिए सर्वे करवाए जाते हैं, और उन सर्वेज़ की बुनियाद के ऊपर जो है आप अपने पूरे बिज़नेस को जो है रीवैल्यूएट करते हैं, रिव्यू करते हैं, उसको नए सिरे से उसको न्यू ट्रेंड्स के साथ जो है उसको एफिलिएट करते हैं, और अपने नई प्रोडक्ट्स जो है, आपकी प्रोडक्ट्स जिनके ऑर्डर्स आपको प्लेस नहीं हो रहे होते, आप उनको जो है उसको एफिलिएट करते हैं। नए ऑर्डर्स जो है जिन चीज़ों के आ रहे होते हैं उनको आप उनकी सप्लाई ज़्यादा कर देते हैं, जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है, और इसके हिसाब से जो आप अपनी डिमांड एंड सप्लाई को भी जो है वो कंट्रोल करते हैं। कंपनी रेवेन्यू और सेल्स को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी जो है सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए मुमकिन है। उसमें होता क्या है कि आप अपनी आपके जो शेयर्स होते हैं, आप अपने शेयर्स पे नज़र रखते हैं, आप देखते हैं कि ऑर्डर्स क्यों कम आ रहे हैं, कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, आप उनके एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसके ऊपर पैसा लगाते हैं, और अल्टीमेटली जो है आपको ऑर्डर्स जो है रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं। ये ट्रू फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन देता है, आपको साथ जुड़े रहने का एक मौका देता है, वो बहुत अहम है, आपको कनेक्ट रखता है अपने कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, और अपने स्टाफ के साथ। तो ये कनेक्टिविटी और उसके अलावा ये आपको बताता है, ये ऐप्स जो है अब तो लोकेशंस भी बता रहे होते हैं, कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, झूठ भी नहीं बोल सकते। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि इनके ज़रिए जो है आप तक एक ट्रू पिक्चर जो है आपके अपनी एम्प्लॉइज़ की आ रही होती है। कैमराज फिट किए हुए हैं, आप तक जो है वो आ रहा है, कितनी सेल हो गई, कितनी चीज़ें बिक गई, बिक्री कितनी हुई, खरीदी कितनी है, अपनी लाई कितनी थी, कम कितनी होगी। ये सारी चीज़ें जो है, ये जो बड़े स्टोर्स हैं जो बने हुए हैं, उन स्टोर्स के अंदर जो है जो यही ऐप्स काम कर रहे होते हैं, और इन ऐपिंग के ज़रिए जो है वो अपनी पूरी की पूरी सेल्स के ऊपर जो है वो नज़र रख के बैठे होते हैं।
یہ ایجوکیشن کے لیے طلبہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ جو ہے یہ انفارمیشن اور بڑا معاون اور مددگار اور ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں۔ آپ ان کے ذریعے جو ہے وہ بہت پڑھائی، ابھی آج کل آپ دیکھیں کہ جب آن لائن کلاسز ہو رہی تھیں تو میٹ، زوم، سب کچھ جو ہے ان کے ذریعے چل رہا ہوتا تھا۔ کلاس رومز بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں، ڈیٹا اپلوڈ ہو رہا ہے، کتابیں اپلوڈ ہو رہی ہیں، لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں، تو ہر چیز جو ہے وہ انہی ایپس کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی تھی، اور انہی ایپس کے ذریعے جو ہے آپ باقاعدہ ایجوکیٹ کر رہے تھے۔ ایجوکیشن سسٹم سارے کا سارا جو ہے وہ آہستہ آہستہ کنورٹ ہو رہا تھا اس امپورٹنٹ چیز کے اوپر جو ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آخر میں آپ کو بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ خوش ہونا چاہتے ہیں، آپ رونا چاہتے ہیں، آپ کے موڈ سوئنگز ہیں، آپ اس وقت جو ہے اداس ہو رہے ہیں، آپ ہنسنا چاہتے ہیں، یا آپ نے میوزک سننا ہے، یا آپ نے کوئی فلم دیکھنی ہے، یا آپ نے جو بھی کرنا ہے، آپ نے نیٹ فلکس کرنا ہے، یا آپ نے یوٹیوب یوز کرنی ہے، یا واٹ ایور، تو یہ ایپس ہی ہیں جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے آپ اپنے موڈس کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے موڈس کو امپروو کر سکتے ہیں، اپنے موڈس کو جو ہے آپ اپنے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے جو ہے آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ سو یہ ساری چیزیں ہیں جو بڑی بنیادی ہیں، جو ان ایپس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور جس کے ذریعے جو ہے باقاعدہ آپ تک چیزیں پہنچائی جاتی ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگلے نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔